جگہاری از نمرہ اسرار ایپیسوڈ 2 نیا سفر۔ رات کا تیسرا پہر۔ اس کی آنکھ کھلی، بستر سے اٹھ کر واش روم میں گئی اور وضو کر کے باہر آئی، تہجد کی نماز ادا کی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لب بالکل ساکت تھے اور دماغ ہر قسم کی سوچ سے پاک تھا۔ کافی دیر مصلی پر بیٹھے رہنے کے بعد اس نے اپنے دعائی ہاتھ چہرے پر پھیرے اور ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ فجر کی اذان اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ایک بار پھر ہوش کی دنیا میں آئی۔ فجر ادا کرنے کے بعد اپنا رخ کچن کی طرف کیا، فریج سے پھل نکالے جو وہ کل لائی تھی اور اپنی وارڈروب سے شاپنگ بیگز نکالے اور ساتھ ہی اپنا یونیورسٹی بیگ تیار کیا۔ سورج کی روشنی چاروں اور پھیل گئی تھی۔ مین روڈ آ کے اس نے رکشہ ہائر کیا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئی۔ آج اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا تھا اور اپنے ہر سفر میں اپنے اصل کی طرف رخ کرنا نہیں بھولتی تھی اور آج بھی نہیں بھولی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ایک بڑے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر ایک تحریر موجود تھی، اینجلز آرفنیج۔ یہ یتیم خانہ بہت بڑا تھا۔ زینی نے اپنی زندگی کے 16 سال اسی یتیم خانے میں گزارے تھے۔ وہ آنکھ بند کر کے بھی اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ سکتی تھی۔ اس نے خان بابا کو سلام کیا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر ایک بڑا سا میدان تھا، اس کے گرد کئی عمارتیں موجود تھیں۔ ایک بڑی سی راہداری سے ہو کر ولی بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کے باہر کھڑے اس کی نظر اندر بستر پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ سفید لباس زیب تن کیے، سر پر ٹوپی پہنی، چہرے پر سفید داڑھی موجود تھی۔ ان کے چہرے پر رونق تھی جو قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ولی بابا نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو انہیں بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ زینی نے انہیں مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ ولی اللہ صاحب نے قرآن کو احتیاط سے الماری میں رکھا اور اپنا ہاتھ زینی کے سر پر پھیر کر جواب دیا۔ ولی اللہ صاحب نے کمرے میں پڑے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کر کے زینی کو بیٹھنے کو کہا اور دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ زینی بیٹے بہت کمزور لگ رہی ہو، پریشان ہو کر کہا۔ آپ کی زینی کمزور نہیں ہے بابا، ولی اللہ کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ میں صحت کی بات کر رہا ہوں زینی، ولی اللہ نے خفگی سے جواب دیا۔ ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ زینی نے اپنی طرف سے اطمینان کرنا چاہا۔ سب ٹھیک ہے نا زینی؟ ولی اللہ صاحب مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ شاید، زینی نے آہستہ آواز میں سر جھکا کر کہا۔ زندگی پرسکون ہے؟ پھر سے سوال کیا گیا۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی، زندگی تو کبھی پرسکون نہیں رہی میرے لیے، لیکن بس اتنا ہی کہا۔ پتہ نہیں زینی، تم اپنے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ کو وہ سوالی بہت پسند ہیں جو براہ راست اس سے اپنے لیے مانگتے ہیں۔ تم اپنے لیے جس تڑپ سے مانگ سکتی ہو اور کوئی نہیں مانگ سکتا۔ وہ زینی کے جوابات پر پریشان ہو گئے تھے، اس لیے سمجھانا بہتر سمجھا۔ میں دعا میں کیا مانگوں بابا؟ زینی نے اس بار ولی اللہ کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ جو تم چاہتی ہو تمہارا ہو وہ مانگ لو۔ ولی اللہ صاحب ایک بار پھر پریشان ہو گئے تھے۔ تو کیا اس عمر میں بھی زینی کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ وہ سوچ کر ہی رہ گئے۔ اور اگر نہ ملا تو؟ زینی نے ایک بار پھر سوال کیا۔ یقین سے مانگو گی تو ضرور ملے گا، اور اگر نہ ملے تو اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ دوسرا فقرہ تھوڑا ٹھہر کے ادا کیا۔ جو چیز اللہ نے مجھے دی نہیں، میں نے جو اللہ سے مانگنا بھی نہیں چاہی، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی؟ ولی اللہ کو زینی کے جواب نے لاجواب کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ زینی نے پھر سے سوال کہنا شروع کیا۔ بابا، اگر مانگ لوں کیا وہ لوگ مل جاتے ہیں جو ہے ہی نہیں؟ وہ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو رگڑ رہی تھی جیسے لکیروں کو مٹانا چاہتی ہو۔ اور اگر وہ مل گئے تو؟ ولی اللہ صاحب نے بے ساختہ کہا۔ کیا مطلب؟ زینی نے سر اٹھا کر ولی اللہ صاحب کی طرف بے یقینی سے دیکھا جو اب گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ زینی آپی، زینی آپی، زینی آپی، دعا کی آواز نے زینی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، جس پر ولی اللہ نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ دعا آسیہ بیگم کی بیٹی تھی جو زینی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بیوہ تھیں اور اس یتیم خانے میں کافی عرصے سے جاب کر رہی تھیں۔ ان کا گھر بھی یتیم خانے کے قریب ہی تھا۔ یقیناً دعا زینی کا سن کر یہاں چلی آئی۔
زینی کی اس 5 سالہ گڑیا سے کافی اچھی دوستی تھی۔ ولی اللہ ناشتے کا انتظام کرنے چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ زینی ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرے گی۔ یہ تمہارے لیے۔ زینی نے دعا کے سامنے شاپر بڑھا کر کہا، واو، آئی لو یو زینی اپی، اٹس آسم۔ دعا نے شاپر میں سے جب پینٹ کلر دیکھے تو وہ بے تحاشا خوش ہو کر زینی کے گلے لگ کر کہا، اور زینی نے بھی مسکرا دی۔ تمہیں رنگ سجانا اچھا لگتا ہے نا؟ زینی نے پوچھا۔ بہت۔ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ دعا نے پہلا فقرہ اپنی گول گول آنکھیں گھما کر کہا، جبکہ اگلے فقرے پر اس نے چھوٹے ماتھے پر شگنیں ابھری تھیں۔ جن کی زندگی بے رنگ ہو انہیں پھر رنگ اچھے نہیں لگتے۔ زینی نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، میں بھر دوں گی رنگ آپ کی زندگی میں، آپ اگلی بار آئیں تو ساتھ لے کر آئیے گا۔ دعا نے بڑی معصومیت سے اپنی خدمات فراہم کرنے کی آفر کی۔ میں لے آؤں گی۔ زینی کو حیرت ہوئی۔ اس نے دعا کو بڑی غور سے دیکھا، جس کی گول گول آنکھوں میں چمک تھی۔ بلیک کلر کی فراک میں بالوں کو مانگ نکال کر 2 پونیاں بنائی گئی تھی، گلابی گلابی گال۔ زینی کو اس وقت کوئی وہ معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ زینی نے آگے بڑھ کر اس کا گال چوما اور جواب دیا۔ اتنے میں ولی اللہ صاحب ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور زینی کو مخاطب کیا، آؤ زینی بیٹے، ناشتہ کر لو۔ آپ بھی آؤ دعا۔ پہلا فقرہ زینی سے اور دوسرا دعا سے کہا، ولی بابا آپ کھائیں، میں یہ ماما کو دکھا کر آتی ہوں۔ دعا ولی اللہ کو ولی بابا کہا کرتی تھی۔ ولی اللہ صاحب کو جواب دے کر وہ چلی گئی۔ بابا وہاں کچھ سامان پڑا ہے، وہ اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ زینی نے پراٹھے کا لقمہ لیتے ہوئے کہا، زینی تمہیں اب اپنی یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے، ناراضگی سے کہا گیا۔ عادتیں بڑی مشکل سے چھوٹتی ہیں بابا، بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ زینی نے کہا۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ ولی اللہ ابھی بھی ناراض لگ رہے تھے۔ میں کوشش بھی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں بابا، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اب کی بار زینی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بات اچھے لگنے یا نہ لگنے کی نہیں ہے زینی، بات تمہاری رقم کی ہے جو تم مجھ بوڑھے پر خرچ کر رہی ہو۔ تم اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ولی اللہ صاحب زینی کے اس طرح ان کی ذات پر پیسے خرچ کرنے پر ناراض تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ خوش ہو جاتے تھے اس قدر اپنائیت پر، لیکن انہیں زینی کے بارے میں بھی تو سوچنا تھا۔ بابا آپ کی زینی کے پاس رقم ٹھہر جاتی ہے، لیکن خوشی نہیں ٹھہرتی۔ زینی نے سر جھکا کر جواب دیا۔ السلام علیکم۔ ان کی باتوں کے تسلسل کو رانی کی آواز نے توڑا۔ دونوں یکدم رانی کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور سلام کا جواب دیا۔ بابا آج ہمارا پہلا دن ہے تو آپ کو ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ ہمارا دن اچھا گزر جائے اور ہم کسی بھی قسم کے جھڑپ سے بچ جائیں۔ رانی بابا کو دعا کرنے کی درخواست نہیں کر رہی تھی، وہ حکم سنا رہی تھی، جسے ولی اللہ صاحب سر جھکا کر مسکراتے ہوئے سن رہے تھے۔ بابا میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ رانی کو نظر انداز کر کے ولی اللہ صاحب سے زینی نے کہا، جنہیں ان کی ناراضگی کا علم بخوبی تھا۔ ہاں اب ہم چلتے ہیں۔ رانی کے بولنے پر زینی نے اسے گھوری سے نوازا۔ جیتی رہو، خوش رہو اور کامیاب ہو۔ ولی اللہ نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی، جس پر رانی نے باقاعدہ ہاتھ چہرے پر پھیرے اور آمین کہا۔ زینی اور ولی اللہ صاحب مسکرا دیے، لیکن زینی نے جلد ہی اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی اور ولی اللہ صاحب کو اللہ حافظ کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دعا کیجیے گا اس چڑیل کا موڈ ٹھیک ہو جائے، رانی نے رازدارانہ انداز میں کہا، کہیں زینی سن نہ لے، جس پر ولی اللہ صاحب کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ پھر رانی بھی ولی اللہ صاحب کو دعائی الفاظ کہہ کر تقریباً بھاگتی ہوئی آئی اور زینی جو گیٹ سے باہر جانے والی تھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زینی اچھا نا، سوری، رانی نے ہاتھ چھوڑتے ہی کہا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے تمہیں، مجھے تمہاری پک اینڈ ڈراپ نہیں چاہیے، زینی نے غصے سے کہا۔ وہ رانی کی اس حرکت سے تنگ آ گئی تھی، پہلے اسکول، کالج اور اب یونیورسٹی بھی۔ وہ جتنی بار منع کرتی اس پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا نا، ابھی تو چلو، ٹائم دیکھو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں اور پہلے ہی دن ہماری عزت پر 4 چاند لگ جائیں گے۔ رانی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی اور ہاتھ پر لگی گھڑی اس کے سامنے کی۔ تم کل مجھے لینے نہیں آؤ گی، انگلی اٹھا کر وارن کیا گیا۔ بالکل بھی نہیں، رانی نے فرما برداری سے کہا، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ زینی نے دوبارہ وارن کیا۔ ٹھیک ہے، رانی نے بلا توقف کہا، اور بات بھی نہیں کروں گی، زینی نے ایک بار پھر کہا۔ دراصل اسے رانی کی اتنی فرما برداری ہضم نہیں ہو رہی تھی۔
ٹھیک ہے، رانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم ہنسو گی بھی نہیں۔ زینی نے رانی کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ رانی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ رانی، زینی نے گھور کر کہا۔ اچھا نا، چلو بھی، سوری نا۔ رانی نے اسے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی کار تک لے گئی، جہاں انس بھائی انہی دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا اور کار روڈ پر ڈال دی۔